بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 25 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ناول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارا، آواز کانیتا، مصنف سمیرہ شریف طور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ یہ ناول مکمل ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ تو آئیے سنتے ہیں ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 25 صفحہ نمبر 207 سے۔ تابندہ بوا کی آنکھ کھلی تو پھر دوبارہ آنکھ نہ لگی۔ ابھی تو رات کے 12 ہی بجے تھے۔ شیوار سو گئی تھی، اس پر کمبل درست کرتے وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ رات کے پہر وہ بہت کم سوتی تھی، اب تو یہ برسوں سے معمول بن گیا تھا۔ رات کی اولین گھڑیوں میں چند پل سو لیا تو سو لیا، ورنہ عمر بھر سے یہ رت جگہ نصیب بن گئے تھے اور باقی ماندہ رات کوئلوں پر سلگتے گزر جاتی تھی۔ اب تو ایک عرصہ سے معمول بنا لیا تھا کہ جیسے ہی آنکھ کھلی چاہے نماز بچھا کر اللہ سے رب جوڑ لیا کرتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ شہر بہت کم آیا کرتی تھی۔ اب تو ایک عرصے بعد یہاں آئی تھی، مگر لگتا تھا کہ ماضی پلٹ آیا ہے۔ وہ لاؤنج میں آئی تو چونک گئی، وہاں مہرونسا اور شاہ زیب صاحب موجود تھے۔ السلام علیکم، آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ قریب آ کر استفسار کیا۔ ہاں، یوں ہی باتیں کرتے کرتے روزانہ اس وقت تک جاگنا معمول بن گیا ہے۔ وہ مہرونسا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ باقی سب سو گئی؟ ہاں، کمروں میں تو چلے گئے ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ بس یہی مصطفیٰ اور شیوار والے رشتے کو ہی ڈسکس کر رہے تھے، مہرونسا نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ آپ کل یہاں نہ آتی تو آج سیرا پروگرام گاؤں جانے کا تھا۔ مصطفیٰ اور شیوار کے نکاح یا منگنی وغیرہ کے سلسلے میں فائنل کرنا تھا۔ شاہ زیب صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ہمارا تو یہی فائنل ہے کہ منگنی وغیرہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ڈائریکٹ نکاح ہی کریں۔ مہرونسا بیگم نے کہا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو شیوار پڑھ رہی ہے، میڈیکل کی تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر دیکھ لیں گے۔ بھئی ہمیں شیوار کی تعلیم مکمل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر اتنی دیر تک اس رشتے کو نہیں لٹکا سکتے۔ مصطفیٰ بھی دوران تعلیم شادی کے حق میں نہیں، مگر نکاح تو طے ہے نا۔ مصطفیٰ کو نکاح پر کوئی اعتراض نہیں، شاہ زیب صاحب نے کہا تو انہوں نے دونوں میاں بیوی کو دیکھا، یعنی یہ مکمل طور پر رضامند تھے اور شیوار، ان کے دل سے ایک ہوک اٹھی۔ عائشہ اور صبا بھی اسی سلسلے میں آئی ہوئی ہیں، نکاح کا فیصلہ ہمارا آپس میں طے ہے، بس یہ گاؤں سے ہو آئے تو 1-2 دن بعد کوئی تقریب رکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ مہرونسا بیگم بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ تبین نبی نے بہت خاموشی سے دونوں میاں بیوی کو دیکھا۔ ان کے جگمگاتے چہروں سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ لوگ کس قدر خوش اور مطمئن ہیں، اور کبھی یہی اطمینان شیوار کا روشن مستقبل دیکھ کر ان کے اپنے دل میں بھی اترا تھا، اور اب شیوار کے دو ٹوکے انکار نے اندرون دل سب چراغ گل کر دیے تھے۔ کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ شاہ زیب صاحب کو تابندہ بوا کی خاموشی قدر غیر معمولی سی لگی۔ جی خیریت ہی ہے، بس ایک مسئلہ تھا۔ شیوار فی الحال کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہ رہی۔ انہوں نے چھپے لفظوں میں بات کی تو دونوں میاں بیوی چونکے۔ آپ کی شیوار بیٹی سے بات ہوئی کیا؟ شاہ زیب صاحب نے پوچھا۔ جی بہت تفصیلی ہر پہلو سے بات ہوئی ہے۔ وہ دراصل عادلہ اور دیگر لوگوں کے رویوں سے ہرٹ ہوئی ہے، اسی لیے فی الحال انکاری ہے۔ انہوں نے بغیر مزید بات کھولتے دھیمے لفظوں میں اصل بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہی۔ اوہ کیا کہتی ہے شیوار؟ شاہ زیب صاحب کا سنجیدہ انداز تھا۔ عادلہ اور دیگر لوگوں کی باتوں سے اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ ہمارا اور آپ لوگوں کا کوئی جوڑ نہیں، مصطفیٰ کو بہت اچھے اور اعلیٰ خاندان کے رشتے مل سکتے ہیں۔ واٹ نان سینس! شاہ زیب صاحب ایک دم تلخ ہوئے۔ یہ انکار وہ صرف عادلہ اور اس کی فیملی کی وجہ سے کر رہی ہے کیا؟ انہوں نے بغور تابندہ بوا کو دیکھا۔ اسے اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کس قسم کے اعتراضات ہیں؟ شاہ زیب کا انداز انتہائی سنجیدہ تھا۔ سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ ہم دونوں یہاں کیوں ہیں؟ کم عمری میں اس نے کبھی مجھے پریشان نہیں کیا، مگر اب ہر وقت اس کے لبوں پر یہی سوال رہتے ہیں کہ اس کا باپ کون تھا؟ ہم اپنے خاندان میں کیوں نہیں رہے؟ ہم یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ مالی اور نسبی لحاظ سے بھی ہم آپ لوگوں کے ہم پلہ نہیں، تو پھر یہ رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ وغیرہ وغیرہ اسی قسم کے اعتراضات ہیں اسے۔ اوہ! شاہ زیب صاحب نے بغور تابندہ بوا کو دیکھا۔ تو پھر آپ نے اس کے اعتراضات دور کرنے کو اصل حقائق بتانے کی کوشش نہیں کی کیا؟ اصل حقائق؟ ایک تلخ سی مسکراہٹ تابندہ بوا کے ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ اس عمر میں بچے متجسس ہو جاتے ہیں۔ شیوار ایک سمجھدار بچی اگر ایسا ہی ریئیکٹ کر رہی ہے تو یقیناً عادلہ یا کسی اور واقعے نے اس کی شخصیت کو متاثر کیا ہے۔
کیا ضروری ہے کہ ان سب باتوں کو بہت سنجیدگی سے لیا جائے؟ بہرحال میں شیوار سے بات کروں گا، اس سلسلے میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ محض آتا کی وجہ سے اس طرح انکار کر دینا کوئی عقل مندی والی بات نہیں۔ اس صورت میں کہ جب ہم نے تمام رشتہ داروں کو مصطفیٰ اور شیوار کی بات طے ہو جانے وقت کی اطلاع بھی دے دی، عباس نے آتا کو منتخب کر لیا، ورنہ ہماری مرضی تو شروع سے ہی شیوار کو اپنی بیٹی بنانے کی تھی۔ نہیں، آپ شیوار سے بات مت کیجیے گا، میں خود ہی اسے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ انہوں نے فوراً کہا تو وہ سر ہلا گئے۔ اوکے، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ شیوار بیٹی کی مصطفیٰ کے متعلق کیا رائے ہے؟ ان اعتراضات سے ہٹ کر وہ کیا کہتی ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ وہ سمجھتی ہے مصطفیٰ اس سے ہر لحاظ سے ایک اعلیٰ شخصیت کا حامل انسان ہے۔ اخلاق و کردار ہی بنیاد نہیں بلکہ منصبی اور مالی پیمانوں کے لحاظ سے بھی مصطفیٰ کو خود سے بہت اونچا محسوس کرتی ہے۔ تمام اعتراضات ایک طرف، وہ مصطفیٰ کی شخصیت سے انکاری نہیں ہے، بس جب بات مصطفیٰ سے ہٹ کر ہو تو وہ انکار کر جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ مصطفیٰ کو ایک سے ایک اعلیٰ خاندان کی لڑکی مل سکتی ہے۔ تابندہ بوا نے بہت سوچ سوچ کر شیوار کے خیالات کا اظہار کیا تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ شاہ زیب علی صاحب نے کچھ کہنے کو لب وا کیے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تینوں نفوس نے ٹیلی فون کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ شاہ زیب صاحب نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور تھام لیا تھا۔ السلام علیکم، میں حویلی سے بخشو بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ شاہ زیب صاحب نے گھڑی دیکھی، 1 بج رہی تھی۔ جی صاحب، بابا صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہم نے گاؤں کے ڈاکٹر کو بلوایا تھا۔ کیا؟ وہ ایک دم پریشانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے تفصیل بتاؤ۔ دوسری طرف بخشو نے ساری تفصیل بتانے لگا۔ اوہ، ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ دونوں خواتین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ چیک کر رہے، بابا صاحب کو ہوش تو آ گیا تھا پر پھر بھی ان کے حواس بحال نہیں ہو رہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ ابھی تو پریشانی والی کوئی بات نہیں، اگر کسی اچھے اسپتال اور ڈاکٹر سے چیک اپ نہ کروایا گیا تو ان کے حواس پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ وہ ذہنی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھے صاحب، بے ہوشی سے پہلے انہیں جو خواب آیا تھا اس سے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ مسلسل بے ہوش ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ آتے ہیں، تم ان کا بس خیال رکھو، ڈاکٹر کو جانے نہیں دینا، کوئی بھی اطلاع ہو تو میرے موبائل پر فون کرنا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا، کون بیمار ہے؟ مہرالنساء بیگم نے پوچھا۔ بابا صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہی خوابوں کا سلسلہ، مگر اس بار کچھ زیادہ ہی شوق میں چلے گئے ہیں، حواس میں نہیں لوٹ رہے۔ اللہ رحم کرے۔ مہرالنساء بیگم نے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تو تابندہ بوا بھی ایک دم پریشان ہو گئی۔ پھر؟ ہم ابھی اور اسی وقت گاؤں کے لیے نکل رہے ہیں، وہاں جا کر صورتحال کا اندازہ لگا کر ہی کوئی حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ان کو اسپتال ایڈمٹ کروانے کی ضرورت پڑی تو پھر ہم ان کو ادھر ہی لے آئیں گے۔ وہ اجرت میں پروگرام ترتیب دیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ویسے بھی میرا کل گاؤں واپس جانے کا پروگرام تھا۔ تابندہ بوا کے الفاظ پر وہ محض سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو مہرالنساء بیگم بھی ان کے پیچھے چل دی۔ تابندہ بوا بھی شیوار کے کمرے میں چلی آئی۔ شیوار سو رہی تھی، انہوں نے لائٹ آن کی اور اپنا بیگ الماری سے نکالا۔ اس وقت تیار کیا ہونا تھا، بس بیگ سے چادر نکال کر خود پر لپیٹ لی۔ کل جس گھر میں وہ گئی تھی وہاں سے وہ چند چیزیں لے کر آئی تھی جو ان کے ہینڈ بیگ میں احتیاط سے رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے شیوار پر نگاہ ڈالتے اپنا ہینڈ بیگ اپنے سفری بیگ میں رکھ لیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو شیوار لائٹ آن ہونے کی وجہ سے جاگ چکی تھی۔ کیا ہوا، آپ کہیں جا رہی ہیں؟ انہیں چادر لیے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ہاں، گاؤں جا رہے ہیں، میں اور بھائی صاحب، بابا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سلیپر اتار کر اپنا جوتا پہنتے انہوں نے بتایا تو وہ چونکی۔ کیا ہوا بابا صاحب کو؟ بڑھاپا تو خود ایک بیماری ہے، اوپر سے وہی خوابوں کا سلسلہ۔ بخشو کا فون آیا تھا، عام حالت میں بخشو فون نہیں کرنے والا۔ بھائی صاحب جا رہے تھے، مجھے بھی تو کل جانا تھا، سوچا کہ ابھی چلی جاؤں۔ شیوار پریشانی سے بستر سے نکل آئی۔ کیا زیادہ سیریس کنڈیشن ہے؟ وہ ایک دم فکر مند ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، اگر ایسی حالت ہے تو میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ انہوں نے حیران ہو کر بیٹی کو دیکھا۔ اس وقت تمہاری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ بابا صاحب سے زیادہ پڑھائی اہم نہیں ہے، ویسے بھی پچھلے کئی دنوں سے میں چھٹیاں کر رہی ہوں، چند دن مزید سے ہی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اب بھائی صاحب کا پتہ نہیں کہ وہ ساتھ لے کر جائیں یا نہیں۔ کچھ نہیں کہیں گے وہ، میں اپنا فرسٹ ایڈ باکس کس کے ساتھ لے جاتی ہوں، یوں سمجھ لیں بابا صاحب کی تیمارداری میں ہی کروں گی۔ تابندہ بوا پہلے ہی پریشان تھی، محض سر ہلا کر رہ گئی۔ میں فٹافٹ تیار ہوتی ہوں پھر۔ اس نے ایک دم بھاگم بھاگ اپنا بیگ تیار کیا، چند کتابیں، روزمرہ کی چند اشیاء اور کپڑے بیگ میں ٹھونستی گئی۔ بیگ تیار کرنے کے بعد وہ ایک جوڑا لے کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ چینج کر کے نکلی تو مہرالنساء آنٹی تابندہ کو بلانے آئی تھی، اسے تیار دیکھ کر چونکی۔ تم بھی جا رہی ہو کیا؟
جی، اس نے سر ہلا دیا۔ ابھی بابا صاحب کی حالت کے بارے میں کنفرم نہیں، ہو سکتا ہے انہیں شہر میں کسی اچھے اسپتال لے آئیں۔ ویسے شاہ زیب نے زبیری صاحب کو کال کر دی ہے، رستے میں انہیں پک کر لیں گے۔ تم ٹھہر کر صورتحال دیکھ کر جاتی تو بہتر تھا۔ شیوان نے ماں کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا کرے اب تو تیار ہو گئی ہے، ساتھ ہی چلی چلے۔ ویسے بھی بابا صاحب بھی اس کو کافی دنوں سے یاد کر رہے تھے، اسے دیکھ کر کچھ بہتر ہوں گے۔ انہوں نے ہاں کا اندیا دے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، شاہ زیب انتظار کرے ہیں، میں صبح کسی لڑکے کو لے کر آؤں گی، اللہ خیر کرے تب تک ہو سکتا ہے بابا صاحب کی طبیعت بہتر ہو جائے، انشاءاللہ۔ وہ دونوں مہرونسا کے ہمراہ باہر آئی تھی، انکل گاڑی کے پاس کھڑے ان کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تب اندا کے ہمراہ شیوار کو بھی دیکھ کر ٹھٹکے۔ شیوار بیٹی بھی جا رہی ہے کیا؟ جی۔ انہوں نے مزید سوال و جواب کیے بغیر دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ صبوحی بیگم کی آنکھ کھلی تو پھر نیند نہ آئی، وہ یوں ہی دروازے کھڑکیاں چیک کرنے باہر نکل آئیں۔ انا کے کمرے کے پاس سے گزرتے ٹھٹکیں، کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ ایک تو یہ لڑکی ہر وقت جاگتی ملے گی، پتہ نہیں سوتی کب ہے، نہ جانے دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، اتنی موٹی تو کبھی نہیں تھی۔ لائٹ روشن دیکھ کر وہ جھنجھلا گئی تھی۔ آج کل روشانے سے انا کے ساری رات جاگنے کی اطلاع مل رہی تھی۔ کل بخار تھا مگر رات کچھ بہتر۔ سب کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر باتیں بھی کرتی رہی تھی۔ انہوں نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو کھلتا ہی چلا گیا۔ انا دریچے میں کھڑی باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ پہلی نگاہ ڈالنے پر یہی احساس ہوتا تھا کہ کمرے کے دریچے میں ایک نہایت افسردہ ازملال یا اسمردہ وجود کا پورٹریٹ کھڑا ہے۔ انا، انہوں نے گھبرا کر پکارا تو انا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ اس وقت؟ ماں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، ابھی تک جاگ رہی ہو؟ انہوں نے قریب آ کر پوچھا تو وہ محض مسکرا دی۔ عجیب سی مسکراہٹ تھی، یوں ہی بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بستر پر لا بٹھایا اور خود بھی ساتھ ہی ٹک گئی۔ نیند نہیں آنے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا؟ شاید۔ انا کا انداز ایسا تھا کہ صبوحی بیگم کے دل کو کسی نے چھوا۔ کوئی پرابلم ہے انا؟ انا نے بڑی بے چارگی سے ماں کو دیکھا۔ اس کا وجود آگ کی بھٹی بنا ہوا تھا مگر وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ اپنے جذبات احساسات پر کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں رہا تھا مگر لب خاموش تھے، اور کبھی کبھار یوں لگتا تھا کہ ایک اندیکھی آگ میں چلتے چیخ چیخ کر رو دے گی، خود پر ضبط بالکل کھو دے گی، اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہ ہزار چاہنے کے باوجود خود کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی۔ ولید ضیاء نے اس سے معافی مانگ لی تھی، معذرت کر لی تھی مگر دل تھا کہ پھر بھی اختیار میں نہیں آ رہا تھا۔ ماما، میں کچھ دن کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں، اس گھر سے، یہاں کے مکینوں سے بہت دور۔ ماما، ہمارا کوئی رشتہ دار تو ہوگا نا؟ ہم کبھی کسی کے پاس گئے ہی نہیں، صرف ماموں کے علاوہ کسی اور تعلق کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیا ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ یوں ہی بات کرتے کرتے کچھ خیال آنے پر ماں کو دیکھا۔ صبوحی بیگم کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہوا تھا۔ تمہیں یہ اچانک رشتہ داروں کا خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے بغور بیٹی کو دیکھا۔ پہلے ہم پاکستان سے باہر تھے مگر جب سے پاکستان آئے کوئی رشتہ دار ملنے ہی نہیں آتا اور نہ ہی ہم کسی کے پاس جاتے ہیں۔ اگر کبھی کسی کے متعلق پوچھا تو آپ ہمیں ٹال گئی۔ تجسس تو فطرت کا حصہ ہے نا، ہمارے بھی تو کوئی رشتہ دار ہوں گے۔ آپ کے بھائی ضیاء ماموں ہیں تو ہمارے پاپا کے بھی کوئی بہن بھائی ہوں گے نا، انا کہہ رہی تھی۔ صبوحی بیگم لب دانتوں تلے دبا گئی۔ تمہارے پاپا اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور ہم آپس میں کزنز تھے، تمہیں بتا تو چکی ہوں یہ رشتہ داری، انہوں نے کچھ سنجیدگی سے کہا تو انا نے ماں کو بغور دیکھا۔ اور آپ کے باقی رشتہ دار، مثلاً خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی، پاپا کے بھی یہی رشتہ دار؟ انا، ہم لوگ اپنے باقی رشتہ داروں کے مقابل مالی لحاظ سے بہت کم درجے پر تھے۔ میری والدہ اور وقار کی امی دونوں سگی بہنیں تھیں، اس طرح ہمارے باپ بھی سگے بھائی تھے۔ ہمارے والدین نے اپنی زندگی میں بہت جدوجہد کی، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ میری کم عمری میں ہی اماں ابا انتقال کر گئے تھے۔ وقار کے والدین نے ہی ہمیں پالا پوسا بڑا کیا۔ سب رشتہ دار بڑے بڑے شہروں میں اونچے اونچے عہدوں پر تھے، کسی نے ہم سے کبھی ملنا گوارا نہیں کیا۔ اور پھر ضیاء بھائی کسی نہ کسی طرح امریکہ چلے گئے تو حالات بدلنے لگے، وقار بھی سیٹل ہونے لگے۔ پھر ضیاء بھائی نے ہم سب کو باہر بلوانے کی کوششیں کی۔ اس وقت ہماری زندگی میں تم اور احسن تھے، جبکہ ضیاء کے پاس روشانے اور ولید۔ ہمیں وہاں بھجوا کر وہ اپنی فیملی کو لے جانے کا بندوبست کر رہے تھے۔ جب ان کی بیگم کا انتقال ہو گیا، پھر 2 بچوں کو لے کر امریکہ چلے آئے اور ایک طویل عرصہ ہم نے وہاں گزارا۔ حالات بدلنے لگے، پھر ہم نے یہاں آ کر اپنے کاروبار کا آغاز کیا۔ اللہ نے مدد کی اور کاروبار ترقی کرتا چلا گیا۔
سچ کہوں تو یہ سب ضیاء بھائی کی محنت اور کمائی کا نتیجہ ہے۔ آج جو کچھ بھی ہے اللہ کی عنایت کے بعد انہی کی کوششوں عمل کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بہت رسانیت سے انا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے محبت و شفقت سے وہی سب کچھ دہرایا جو وہ انا کے سامنے پہلے بھی کئی بار دہرا چکی تھی۔ اور ممانی کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ انا کو اس موضوع سے ہمیشہ سے دلچسپی تھی۔ ایک دم پھر متجسس ہوئی۔ روشانی کی پیدائش کے بعد وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ضیاء بھائی باہر ہوتے تھے، ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ وہ صحت یاب ہو جائیں، اور ضیاء بھائی بھی اس لیے پاکستان آئے تھے کہ وہ ان کو باہر لے جائیں تاکہ اچھے ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج ہو۔ پھر جیسے ہی ہم روانہ ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کی کوئی تصویر، کوئی نشانی تو ہوگی نا آپ کے پاس؟ صبوحی بیگم نے بہت صبر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس سلسلے میں وہ انا کے سوالوں سے عاجز آ جاتی تھی، مگر اس کی تشفی نہیں ہو پاتی تھی۔ نہیں، اس دور میں لوگ کم ہی تصاویر بنواتے تھے، وہ خود بہت مذہبی تھی، تصاویر نہیں بنواتی تھی۔ انہوں نے بہت سنجیدگی سے کہا تو انا ایک دم ان کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو گئی۔ اور ممانی کے میکے والے ولی اور روشانی سے ان لوگوں نے کبھی ملنے کی کوشش نہیں کی کیا؟ یہ وہ سوال تھا جس پر آ کر ان کا ٹمپرامنٹ ہمیشہ لوز ہو جاتا تھا۔ انا، کیا پرابلم ہے بیٹا؟ کبھی کبھار تم اس سلسلے میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتی ہو۔ ولید اور روشانی بھی تو کتنے سمجھدار ہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کے سوالات کیے ہیں؟ کبھی دیکھے ہیں انہیں اس سلسلے میں بلا وجہ متجسس ہوتے ہوئے؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ انا نے ماما کو بغور دیکھا۔ یا تو ان دونوں کی بہت اچھی طرح برین واشنگ ہو چکی ہے، یا پھر انہیں اپنے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر مجھے جو سوال تنگ کرتے ہیں میں ان کے بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ انا نے بھی تیزی سے کہا تو صبوحی بیگم سب سے انا کو دیکھی گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اس سلسلے میں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، مگر لاجک یہ ہے کہ اگر ایک باری کوئی ایسا جواب دیا جائے جس سے آئندہ سوالوں کا سلسلہ بند ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ ایک تو انا اور اس کی دلیلیں، انہوں نے اپنے اوپر بہت ضبط کیا۔ ضیاء بھائی اور ان کی بیگم کی لو میرج تھی، ان کی بیگم اپنی فیملی سے نہیں ملتی تھی۔ ہو گئی تمہاری تسلی یا کچھ اور بھی جاننا ہے؟ واو، امیزنگ! انا ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ ریئلی؟ اسے یقین کرنے میں تعمل ہو رہا تھا۔ صبوحی بیگم نے نگاہ چرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ولید کی والدہ کی فیملی نے ان سے بائیکاٹ کر لیا تھا۔ شادی کے بعد دونوں طرف کبھی ملنا ملانا ہی نہیں ہوا، اور ان کی ڈیتھ کی اطلاع پہ بھی ان لوگوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو ضیاء بھائی بچوں کو لے کر امریکہ چلے آئے، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کبھی کسی نے پلٹ کر یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ مرنے والے کی کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں۔ انٹرسٹنگ۔ ولی اور روشانی نے تو اس کے متعلق جانتے ہوں گے یا نہیں؟ اس نے ماں سے پوچھا۔ وہ دونوں بہت سمجھدار بچے ہیں، ضیاء بھائی کو کبھی خواہ پریشان نہیں کیا انہوں نے، یقیناً جانتے ہی ہوں گے، اور تم ان سے کوئی اوٹ پٹانگ سوال مت کرنے بیٹھ جانا۔ بہرحال اپنے والدین کے ماضی کے بارے میں ہر کوئی ازحد حساس ہوتا ہے، اور یہ دونوں بھی۔ تم نے کبھی دیکھا ہے ان دونوں کو بلا وجہ سوال و جواب کرتے؟ انہوں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں نا، اس لیے وہ خود بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تم ان سے کچھ پوچھ کر انہیں اذیت مت دینے بیٹھ جانا۔ انا فوراً سمجھ کر سر ہلا گئی۔ ماما، ان کی والدہ کا نام لالا رخ تھا نا؟ وہ اپنے نام کی طرح خود بھی بہت خوبصورت ہوگی، جب ہی ولی اور روشانی دونوں خوبصورت ہیں، اور ماموں کو وہ کہاں ملی تھی؟ انا، اسی لیے میں ذکر کو نہیں چھیڑتی تھی، مرنے والی تو مر گئی، اب اس کے ذکر کا کیا فائدہ؟ تم ہر وقت گڑے مردے اکھاڑنے میں بیٹھ جایا کرو پلیز، تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا؟ انا نے لب بھینچ کر کنکیوں سے ماں کو دیکھا، ان کا چہرہ نہ جانے غصے سے سرخ تھا یا ضبط سے۔ اس کو تعصب ہوا، یقیناً ماما کا بھاوج کی موت کا دکھ ہوتا ہوگا۔ آپ کو تو وہ بہت پسند ہوں گی۔ اب کی بار صبوحی بیگم خاموش رہی۔ اوکے، اب نہیں پوچھتی، ناراض تو مت ہوا کریں، اس نے فوراً کہا تو صبوحی بیگم نے گہرا سانس دیا۔ سونے کی کوشش کرو، دیکھو یہ اتنی سی شکل نکل آئی ہے، راتوں کو مت جاگا کرو، انہوں نے محبت سے کہا۔ سونا اپنے بس میں بھلا کہاں ہوتا ہے، اگر نیند اپنے بس میں ہو تو میں نیند کی گولیوں کا سارا پیکٹ ایک ہی بار پھانک لوں، اس نے اگلے ہی پل بے حسی سے کہا تو صبوحی بیگم ششدر رہ گئی۔ تم ٹرینکولائز یوز کرتی ہو؟ نہیں، ابھی تو نہیں یوز کر رہی، مگر جس طرح نیند نہیں آتی دل کرتا ہے ایک ہی بار پورا پیکٹ پھانک کر ابدی نیند سو جاؤں۔ انا کے لہجے میں کچھ ایسی بے بسی تھی کہ صبوحی بیگم دہل کر رہ گئی۔ شٹ اپ انا، انا خاموشی سے سر جھکا کی۔ خبردار آئندہ ایسی دل دہلا دینے والی بات کی تو، انہوں نے ڈانٹا۔ خود ڈاکٹر ہو کر ایسی دل دوز باتیں کر رہی ہو، انہوں نے تعصب سے کہا تو وہ مسکرا دی۔
تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. میں ساری رات بستر پہ لیٹ کر کروٹیں بدلتی ہوں اور نیند نہیں آتی. کیا کروں؟ دوائیں استعمال نہیں کر رہی کہ عادی نہ ہو جاؤں. ایسے میں آپ سب کے سوال مجھے مزید اکتاہٹ سے دوچار کرتے ہیں. نہایت چڑچڑے پن سے انا نے کہا تو صبوحی بیگم کو انا میں تیزی سے وقوع پذیر ان تبدیلیوں کا پہلی بار شدت سے ادراک ہوا. ڈاکٹر کے پاس میرے ساتھ چلنا، انہوں نے حل بتایا. مجھے نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس، اس نے جل کر کہا. ڈاکٹر کے پاس میرے اس مرض کا علاج نہیں ہے. رہنے دے، خواہ وقت ضائع کریں گی. تو پھر کس کے پاس ہے؟ انا نے ماں کو دیکھا اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر دراز ہو گئی. پتہ نہیں. اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی. صبوحی بیگم بغور اس کا چہرہ دیکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی. احسن کی شادی کی تیاریاں کافی حد تک ہو گئی ہیں. تم اس سلسلے میں آج کل کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی. روشنی بیچاری اکیلی لگی رہتی ہے. تم اس کے ساتھ بیٹھا کرو، ذہن بٹے گا. مصروفیت ملے گی تو نیند بھی آئے گی نا، ورنہ روشنی سمجھے گی کہ تم نہ جانے کیوں اس کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹا رہی. انہوں نے اس کا ذہن بٹانے کی کوشش کی. وہ محض سر ہلا گئی. اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ انہوں نے موضوع بدلا. ٹھیک، اکتاہٹ سے جواب دیا. تم چھٹیاں بھی تو کرنے لگ گئی ہو، دھیان سے اپنی پڑھائی پر توجہ دو. انہوں نے مزید ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی. جی اچھا، اور کچھ؟ اب تم نہ ہی کچھ بولو گی اور نہ کچھ سوچو گی. بس آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں. اس کے بالوں میں بہت محبت سے انگلیاں پھیرتے، دوسرے ہاتھ میں ہاتھ تھام کر بوسہ دیتے انہیں نے محبت اور شفقت سے کہا. تو بھی انا محض سر ہلا کر رہ گئی. وہ لوگ ابھی رستے میں ہی تھے کہ بخشو نے فون کر کے اطلاع دی تھی کہ بابا کے بے ہوشی طویل ہو جانے پر وہ لوگ ان کو قریبی اسپتال لے آئے تھے جو گاؤں سے باہر سرکاری سطح پر واقع تھا. شاہ زیب صاحب مزید پریشان ہو گئے. یہ لوگ سیدھا اسپتال پہنچے. زبیری صاحب کو انکل نے رستے سے پک کیا تھا اور وہ ان کے ساتھ ہی آئے تھے. السلام علیکم صاحب. بخشو ان لوگوں کو دیکھتے ہی فوراً قریب آ گیا تھا. کیسے ہیں بابا صاحب، اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے دماغ کو کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے. ہم سے زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی. ڈاکٹرز ادھر ہی ہیں، ہم لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے. بخشو کی نشاندہی پر وہ ڈاکٹر سے ملنے ایک کمرے کی طرف تیزی سے بڑھ گئے. ان کے ہمراہ زبیری صاحب اور باقی افراد بھی تھے. ڈاکٹر میں سے ایک دو سینئرز ڈاکٹر موجود تھے، باقی ورکنگ عملہ ہی تھا. ڈاکٹر صاحب انہیں بابا صاحب کے پاس لے آئے. وہ بے ہوش ہی تھے. ڈرپ لگی ہوئی تھی. وہ شاہ زیب اور دیگر لوگوں کو بابا صاحب کی کنڈیشن بتانے لگے. سیریس کنڈیشن نہیں ہے، بس ان کے دماغ میں کھنچاؤ ہے. یوں لگتا ہے جیسے ان کا دل و دماغ شدید صدمے کے زیر اثر ہے. اگر مکمل طور پر ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک، دوسری صورت میں آپ ان کو کہیں اور شفٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹرز نے بابا صاحب کی ساری کنڈیشن بتا کر آخر میں کہا تو شاہ زیب صاحب نے زبیری صاحب کو دیکھا. ابھی تو یہ انڈر آبزرویشن ہے، تھوڑی سی امپروومنٹ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. اہم چیز یہ ہے کہ ان کو ہوش آ جائے. جس طرح کی صورتحال بتائی جا رہی ہے اس سے اندازہ تو نہیں ہو رہا کہ ان کو شدید صدمہ پہنچا ہے. خوابوں کا سلسلہ جو کچھ بھی تھا، ایک عرصہ سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. پھر آج اچانک اس شدید کنڈیشن میں چلے جانا سوچنے کی بات ہے. اصل ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں، بابا صاحب کو ذکر بھی تو نہیں کرتے. میں نے کئی بار کوشش کی کسی سائیکالوجسٹ سے سیشن کروا لیں. ایک بار گئے بھی تو دوبارہ جانے کا نام ہی نہیں لیا. ان کے دل و دماغ میں گناہ کے احساس کی ایک ایسی گھیرا بن گئی ہے جو کھلنے میں ہی نہیں آ رہی. شاہ زیب صاحب کا تفکر و پریشانی سے برا حال تھا. شیوان نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے بازو پر ہاتھ رکھا. آپ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ ادھر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. اگر ہم مطمئن نہیں ہوتے تو بابا صاحب کو شہر لے جائیں گے. فی الحال تو ان کے ہوش میں آنے تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا نا. شیوان ان کا ہاتھ تھامے باہر لے آئی اور سائڈ پر رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بٹھا دیا. دوسری طرف تابندہ بھی آ بیٹھی تھی. تابندہ بھی شاہ زیب صاحب سے تسلی و تشفیع کی باتیں کر کے گئیں تو شیوان اٹھ کر بابا صاحب کے روم میں آ گئی. زبیری صاحب ڈاکٹر کے ساتھ وہاں موجود تھے. ایک نرس بھی کمرے میں تھی. وہ بھی بابا صاحب کے بستر کے پاس کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی. بابا صاحب سے متعلق اسے بہت سے واقعات یاد آنے لگے تو ایک محبت بھری نگاہ اس نے بابا صاحب کے بارش چہرے پر ڈالی. مجھے نہیں پتا باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، مگر آپ کے وجود میں ہمیشہ مجھے ایک باپ کی محبت ملی. آپ نے جس طرح میرے وجود کا خیال رکھا، میری ماں کے سر پر دستے شفقت رکھا، آپ کے اس سلوک نے مجھے خرید لیا. میرے خیالات، میرے اعتراضات سب ایک طرف، مگر آپ کا ہر حکم ایک طرف. آپ کا وجود ہمارے لیے گھنی چھاؤں ہے. ہم ماں بیٹی لوگوں کی ہزار باتوں کا سامنا کرنے لگتی، مگر آپ نے جس طرح ہمیں اس حویلی کے حقیقی مکینوں کا مان دیا، لوگوں کی سب زبانیں بند ہو گئی. آپ نے ہمیں ایک عزت بھری زندگی دی.
آپ کی اولاد نے ہمیں جو مان اور محبت دی اس کا بدلہ تو شاید میں ساری زندگی نہ چکا سکوں۔ کاش میں آپ کو دکھوں کو جان سکتی، میں جان سکتی کہ آپ کو آنے والے خوابوں کے سلسلے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ تو سچ کہتی ہوں، میں اپنی ساری توانائیاں آپ کے اس دکھ کو ختم کرنے میں لگا دیتی۔ وہ بہت محبت بھری نگاہ سے انہیں دیکھتی رہی اور نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہی۔ وہ جاگنگ کر کے واپس گھر لوٹا تھا، صحن میں پہنچ کر رک گیا۔ انا سرخ لباس میں چہل قدمی کر رہی تھی، وہ بھی اسے دیکھ کر رک گئی تھی۔ السلام علیکم، انا نے پہل کی۔ وعلیکم السلام، آج صبح صبح کیسے دکھائی دے رہی ہو؟ جب سے پاکستان لوٹا تھا روزانہ جاگنگ کرنے جاتا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ وہ انا کو مارننگ واک کرتے دیکھ رہا تھا۔ بس ساری رات آنکھ ہی نہیں لگی، پھر سوچا کہ نماز پڑھ کر کیا لیٹوں، واک ہی کر لوں۔ انا کے جواب پر ولید نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ وہ جب سے پاکستان لوٹا تھا تو پہلی نگاہ میں یہ لڑکی بہت خوشگوار، سرسبز اور شاداب گلاب کی مانند کھلی کھلی تر و تازہ لگی تھی، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ عجیب، ڈل، یزبردہ اور سست ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کوئی غم اسے اندر ہی اندر کھول رہا تھا۔ اچھی سوچ ہے، روزانہ واک کیا کرو، صحت پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ انا مسکرا دی اور پھر واک کرنے لگی تو ولید اندر جانے کے بجائے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اب طبیعت کیسی ہے، کچھ افاقہ ہوا؟ جی بہتر ہوں۔ ولید نے بغور اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ کل وہ اس سے معذرت کر چکا تھا، اپنے رویے کی معافی بھی مانگ چکا تھا، مگر اندر ہی اندر اب بھی ایک گرد تھا جو ختم ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ انا اب بھی اس سے خفا ہے۔ لاشعوری طور پر وہ چند قدم پیچھے رہ گیا تھا۔ انا نے آگے بڑھ کر پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے وہ عجیب سی خوشی محسوس کر رہی تھی، اور اب ولید کو رکتے دیکھ کر فوراً ٹھڑکی۔ کچھ نہیں، میں یہ پھول دیکھ رہا تھا، بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ولید نے سامنے گلابوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا تو انا نے مسکرا کر پھولوں کو دیکھا۔ سرخ، سفید اور گلابی کلر کے گلاب کے پھولوں کی کھلی کلیاں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ہاں مگر ماما پھول توڑنے پر بہت خفا ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ پھولوں سے محبت کی جائے اور ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کو توڑا نہ جائے۔ شروع میں نے چند ایک بار پھول توڑ لیے تھے تو بہت خفا ہوئی تھی۔ یہ ہمارا چھوٹا سا باغیچہ ماما کی کوششوں کے مرہون منت ہے۔ اطراف میں گھوم کر وضاحت کی تو ولید مسکراتا پھولوں کے جھنڈ کے قریب آ ٹھہرا۔ روز یہ شاخ کے ساتھ جڑے مرجھا جاتے ہیں اور ان کو قدردانی کی ایک نگاہ بھی میسر نہیں آتی، یہ بھی تو زیادتی ہے نا۔ ولید نے جھک کر گلابی پھول توڑ لیا۔ ولی ماما بہت خفا ہوں گی، اس نے اسے باور کروانا چاہا۔ آپ کو نہیں پتا ماما پھولوں کے معاملے میں کس قدر ٹچی ہیں، اس نے مزید بتایا۔ کچھ نہیں کہیں گی۔ ولید نے اس کی ہدایتوں کو نظر انداز کرتے ایک ایک کر کے تمام کھلی کلیوں کو توڑ لیا۔ وہ خاموشی سے قریب کھڑی اسے پھول توڑتے دیکھ رہی تھی۔ پھول توڑنے کے بعد ولید نے بہت احتیاط سے پھولوں کی ٹہنیوں سے اضافی کانٹے توڑے اور پھر تمام پھولوں کو ایک گلدستے کی صورت میں ترتیب دے کر ایک اضافی ٹہنی کی مدد سے گلدستے کو باندھ دیا۔ اس سارے عمل کے دوران انا بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سارا عمل سر انجام دیتے 10-15 منٹ تو ضرور لگے ہوں گے۔ اب کھلی کلیاں کا ایک خوبصورت گلدستہ تیار تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ ولید نے گلدستہ اسے دیتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس دی۔ آج بڑے دنوں بعد وہ یوں دل سے کھلکھلا کر ہنسی تھی، بڑی معطر اور تازہ سی جھرنوں جیسی ہنسی۔ بہت ہی پیارا اینڈ بہت ہی خوبصورت۔ ماما کی ڈانٹ سننے کے لیے بھی تیار رہیے گا۔ وہ متوقع ڈانٹ سے خوف دلا رہی تھی۔ ولید نے بہت خوشگوار انداز میں اس کو یوں دل سے ہنستے دیکھا، یوں لگا گویا اطراف میں گھنٹیاں سی بج اٹھی ہوں۔ دل میں جو کثافت جمی ہوئی تھی یوں لگا وہ دھلنے لگی ہے۔ وہ جو اس کی ناراضگی کو لے کر پریشان تھا، اس کی یوں صاف و شفاف دلکش ہنسی کی جل ترنگ سن کر ایک دم پر امید سا ہونے لگا۔ تمہیں پسند آیا؟ ولید نے بہت محبت سے پوچھا تو وہ فوراً سر ہلا گئی۔ ولید کو اس وقت بڑی اٹریکٹیو اور اپنی سی لگی۔ بہت نائس لگ رہا ہے نا؟ اس نے گلدستہ تھامتے کو ہاتھ بڑھایا تو ولید نے گلدستہ پیچھے کر لیا۔ ہاں ایسے نہیں۔ اس نے چونک کر ولید کو دیکھا، وہ مسکراتا بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ انا کو اپنا دل ایک دم دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس نے ہاتھ ہٹا کر نگاہیں جھکا لیں۔ آج اس شخص کو بھلا کیا ہوا تھا؟ اس قدر توجہ پر بھلا کیوں کر آمادہ ہو گیا تھا؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ یہ تمہارے لیے میری طرف سے اس مارننگ واک کا ایک خوبصورت سا گفٹ، اس امید کے ساتھ کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہو۔ وہ جو پلٹنے کا سوچ رہی تھی ایک دم حیرت سے ولید کو دیکھنے لگی۔ ولید کھلی کلیوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ اس کی طرف بڑھاتے بڑے دلکش انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ولید؟ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔
ولید نے یہ گلدستہ بطور خاص صرف اس کے لیے بنایا تھا۔ کیسا خوشگوار خیال تھا، اسے لگا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہو۔ کیسا جذبوں کو بے لگام کر دینے والا انداز تھا۔ یہ میرے لیے؟ وہ بے یقین تھی۔ ولید نے مسکرا کر سر ہلایا تو بھی وہ لینے میں تعامل برت گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پیچھے ہٹا لیا۔ ہاں تمہارے لیے، ولید نے اسی کے انداز میں کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے گلدستہ تھام لیا۔ اسے لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ اس نے پھولوں کو اور پھر بے یقینی سے ولید کو دیکھا۔ میری طرف سے تم بہت ہرٹ ہوئی ہو، بس یہ یقین چاہتا ہوں کہ تم اب مجھ سے خفا نہیں ہو۔ تمہیں نہیں پتا یہ 2 دن میں نے کس اذیت کے عالم میں گزارے ہیں۔ اپنے رویے پر میں خود بھی از حد نادم رہا ہوں۔ وہ مزید کہہ رہا تھا اور انا کو لگ رہا تھا کہ آج اس کی زندگی میں ایک نئی صبح طلوع ہوئی ہے، ایک نیا موڑ آیا ہے۔ اگر وہ اذیت میں گرفتار رہی تھی تو پریشان وہ بھی تھا، پرسکون وہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ بخار کی اذیت میں مبتلا رہی تھی تو اس اذیت کو ولید ضیاء نے بھی پل پل محسوس کیا تھا۔ کیسا روح کو معطر کر دینے والا احساس تھا۔ انا کو لگا کہ ولید ضیاء نے اس کی مردہ روح کو اس چھوٹے سے تحفے کے مول پر پھر سے سیراب کر دیا ہے۔ تھینکس الاٹ ولید۔ پھولوں کو ناک کے قریب لے جا کر سونگتے اس نے بہت محبت سے کہا۔ ولید مسکرا کر اس کا روشن کھلا کھلا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا کوئی پھولوں کا ایک چھوٹا سا تحفہ پا کر یوں بھی کھیل جاتا ہے؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ کچھ پل قبل وہ کتنی یسمردہ اور نڈھال لگ رہی تھی اور اب ایک چھوٹا سا تحفہ پا کر وہ کیسے کھل اٹھی تھی۔ ولید کے اندر ایک احساس نے کروٹ بدلی تو اس نے بغور انا وقار کو دیکھا جو پھولوں کو بڑی نرمی اور محبت سے تھامے ہوئے تھی، یوں جیسے بہت قیمتی شے ہو۔ میرے لیے یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار تحفہ ہے۔ تھینکس اگین، انا مزید کہہ رہی تھی۔ میں آپ سے قطعی خفا نہیں ہوں، میں آپ سے کبھی خفا ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے ٹینشن فری ہو جائیں۔ کیوں؟ اس کے الفاظ پر ولید نے چونک کر اسے دیکھا۔ اتنی خصوصی رعایت مجھے کیوں مل رہی ہے؟ ناراض ہونے والی بات پر ناراض تو ہوا ہی جاتا ہے نا؟ انا ہنس دی۔ آپ کو تو اور بھی بہت سے معاملات میں خصوصی رعایت دی جاتی ہے، کبھی ان پر بھی غور کر لیا کریں۔ بظاہر ہنس کر کہا تھا مگر الفاظ میں جذبات کا رچاؤ گھل کر ملک گیا۔ ولید الجھ گیا۔ مثلاً؟ انا گلدستہ لیے اندر کی طرف بڑھانے لگی تو ولید بھی ہم قدم ہو گیا۔ ہم اپنے منہ سے کیوں وضاحت کریں؟ پرکھنے والی نگاہ تو آسمان کی وسعتوں میں چھپے راز بھی آشکار کر لگتی ہے۔ حیرت ہے آپ لاجک کی بات کرتے اور عام سی لڑکی کی سوچ تک رسائی حاصل نہیں کر پائے۔ انا، کیا مسئلہ ہے؟ انا کے الفاظ پر اس نے ایک دم اس کا راستہ روکا تو انا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ صبح صبح آپ کے اس تحفے نے میرا موڈ ایک دم بڑا خوشگوار کر دیا۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنے سابقہ موڈ میں واپس جاؤں تو پھر اپنے سوال و جواب کا یہ سلسلہ یہیں بند کر دیں۔ سچ کہتی ہوں، اول تو میں آپ سے کبھی خفا نہیں ہوں گی، اور اگر کبھی ہو گئی تو پھر کبھی 1000 بار منانے پر بھی راضی نہیں ہوں گی۔ اسے دھمکی سمجھ لیں یا کچھ بھی۔ لو، خواہ کوئی ریزن ہوگا تو خفا ہوگی، بغیر لاجک کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انا ولید کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ دیکھ لیجئے، ابھی میں نے یہ لاجک کی ہی بات دہرائی تھی اور اب پھر آپ لاجک کو ہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ ولید بھی انا کی برجستگی پر مسکرا دیا۔ در حقیقت اسے صبح صبح کا انا کا یہ دلکش روپ بہت خوشگوار احساسات سے دو چار کر گیا تھا۔ کوئی چیز بہت دھیمے سروں میں دل کے دروازوں کو ٹچ کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کئی دن بعد کھل کر دل سے خوش ہوا ہے آج۔ میں کوشش کروں گا اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا موقع آئے کہ تم مجھ سے خفا ہو جاؤ۔ ولید کے لیے یہ لمحے بڑے خوشگوار تھے، سو اس نے دل سے کہا، دیکھ لیں، دعوے تو آپ بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں، آپ بھول رہے ہیں کہ میں موڈی لڑکی ہوں اور اپنے موڈ کے مطابق رہتی ہوں، بہت چھوٹی بات پر بہت جلد خفا ہو جاتی ہوں۔ اس نے اپنی طرف سے ولید کو ڈرانا چاہا۔ نہ بابا نہ، تمہاری ایک ہی خوبکی کافی ہے، وہ چھین لی، بہت ہیں، آئندہ مجھ پر ایسا ظلم مت کرنا۔ ولید بھی گزرے دنوں کا کرب بھلانے کی کوشش میں خوش ہوتے کہہ رہا تھا۔ اوکے، آئندہ خیال رکھوں گی۔ اس نے فوراً سر تسلیم خم کیا۔ انا بھی گزرے دنوں کی اذیت بھلاتے ان لمحوں کو دل سے محسوس کرنا چاہ رہی تھی۔ آج ولید کا کچھ مختلف روپ دیکھنے کو مل رہا تھا تو وہ اس روپ کو نگاہوں میں محسوس کرنا چاہتی تھی، سو فوراً سر ہلا گئی۔ تو اس کا مطلب ہے آج سے پکی والی دوستی ہو گئی پھر؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، وہ ہنس دی۔ دوستی تو بس دوستی ہوتی ہے، اور یہ کچی پکی دوستی کیا ہوئی بھلا؟ کچی دوستی بھی دوستی کی ایک قسم ہوتی ہے، یہ منافقت کی راہ پر گامزن دوستی ہوتی ہے، اور پکی دوستی وہ دوستی ہوتی ہے جس میں ہزار ہاں اختلافات آئیں، انات برپا ہوں، دوستی دوستی ہی رہتی ہے، تعلق ختم نہیں ہوتے، ناراضی ضرور ہوتی ہے مگر
بغض، عناد اور نفرت کا اس میں وجود نہیں رہتا۔ ولید نے مسکرا کر وضاحت کی تو وہ دلچسپی سے ولید کو دیکھے گئی۔ جاگنگ سوٹ میں ملبوس وہ خاصا اٹریکٹیو لگ رہا تھا۔ امیزنگ، ولید کے الفاظ پر اس نے مسکرا کر کہا تو ولید کورنش بجا لایا۔ شکریہ، ذرا نوازی ہے آپ کی۔ پتہ ہے ولی، ساری رات آنکھوں میں بتاتے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس رات کی صبح اس قدر خوبصورت اور دلکش ہوگی۔ آپ کا یہ تحفہ بہت خوبصورت ہے، میں کوشش کروں گی کہ اس کو سنبھال کر رکھوں۔ اس خوبصورت تحفے کے لیے ایک دفعہ پھر شکریہ۔ پھولوں کو اپنے رخساروں سے چھوتے اس نے اس قدر محبت سے کہا تو ولید اسے بغور دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ انا ہر ایک کے معاملے میں اس قدر حساس، ٹچی اور موڈی تھی، یا پھر یہ خصوصی رعایت وہ صرف اس کے ساتھ ہی برت رہی تھی؟ ایک خیال نے بڑی شدت سے اس کے اندر سے سر ابھارا تھا۔ میں چلتی ہوں، کالج جانے کے لیے تیار ہونا ہے، آپ نے بھی تو آفس جانا ہوگا۔ ولید جو اسے بغور دیکھ رہا تھا، انا نے اس کی نگاہوں کو محسوس کرتے جھجک کر کہا۔ ولید نے خاموشی سے سر ہلا کر اسے جانے دیا اور وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ آئی تو ولید کئی ثانیہ اپنے ہی کسی خیال میں الجھا کھڑا رہا اور پھر سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ اس کے اندر جس خیال نے سر ابھارا تھا اس پر دل و دماغ کی گرفت مضبوط نہیں ہو پائی تھی۔ ناول ٹوٹا ہوا تارا کا پارٹ 25 صفحہ نمبر 217 پر اختتام پذیر ہوا۔ بقیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ 26 پہ سماعت فرمائیں۔